أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امر واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عن تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ. حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی بھلائی چاہنے کا نام ہے، دل کو صاف رکھنے کا نام ہے. الدین النصیحہ. ایک روایت کے مطابق یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کیا ہے ادا فرمایا. الدین النصیحہ 3 مرتبہ بولے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نصیحت کا نام یعنی بھلائی چاہنے کا نام ہے. قلنا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا لمن، بھلائی کس کے لیے، کس کی خیر خواہی یا کس کی بھلائی چاہنا، کس طرح کی بھلائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. 5 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس حدیث میں. بھلائی جو ہے، بھلائی چاہنا، یہ دینداری ہے، یہ دین کی اصل ہے. اور وہ بھلائی کس کے لیے ہو؟ سب سے پہلے اللہ کے لیے اور اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے امیروں کے لیے، خلفاء یا بادشاہ یا پھر جو بھی ذمہ داران ہیں کسی بھی معاملے کے، ان کے لیے، ان کے حق میں بھلائی چاہنا. اور عام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بھلائی چاہنا، یہ کیا ہے؟ دینداری ہے. یہ مسلم کی کتاب الامارہ کی حدیث ہے. جب ہم اس حدیث میں غور کرتے ہیں تو پہلے تو اس کی اہمیت کے تعلق سے میں بتاؤں. اس حدیث کے تعلق سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے تحقیق کے مطابق امام ابو داؤد کے 5 احادیث ایسی ہیں، 5 حدیثیں ایسی ہیں جن پر دین کی سمجھ کا، دین کی فقہ کا دار و مدار ہے. یعنی 5 احادیث ایسی ہیں جن کو اگر آدمی اچھی طریقے سے سمجھ لے، اچھی طریقے سے محنت کر کے اس کو کیا ہے جان لے، ان کے معنی مفہوم کو کیا ہے وہ اخذ کر لے، تو وہ دین کا علم رکھنے والا بن جائے گا، دین کا فہم رکھنے والا بن جائے گا. تو ان 5 احادیث میں سے یہ بھی ایک ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے چنا ہے، جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے ریمارک کیا ہے کہ 5 حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر مسلمان ان کو سمجھ لیں، ان کو اچھی طریقے سے جان لیں، تو وہ دین کا بڑا سا حصہ کیا ہے اپنے اندر سمو لیں گے. دین کا بڑا جو معلومات کا ایک بڑا حصہ دین کا کیا ہے وہ اخذ کر لیں گے. تو یہ حدیث ان میں سے بھی ایک ہے. ایک اور حدیث سامنے رکھ کے انشاءاللہ اس حدیث کی میں تشریح یا پھر اس کے جو بھی نکات ہیں آگے بڑھاؤں گا. امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام شافعی کے استاد ہیں اور ایسے ہی بڑے بڑے ائمہ کے استاد ہیں. ان کی ایک کتاب ہے کتاب الزہد. اس میں وہ ایک حدیث لائے ہیں
جو بڑی ہی غور طلب حدیث ہے، بہت ہی کیا ہے عبرتناک وہ بات ہے۔ انہوں نے ایک صحابی کا قول صحیح سند کے ساتھ کیا ہے نقل کیا ہے کتاب الزہد میں، اور وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المسجد، عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا ہجوم ہوگا مساجد میں، لوگ بڑی تعداد میں کیا مسجدوں میں جمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے مسجدوں میں۔ وہ آگے فرماتے ہیں لیس فیہم مؤمن، لیکن ان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ کیا بولے کہ ان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ جمع ہونے والے کیا ہے مسلمان ہیں، جمع ہونے کی جگہ دیکھیے اللہ کا گھر مسجد ہے، تو اللہ کے گھر میں ہجوم جمع ہوگا لیکن ایک بھی اس میں سے مومن نہیں ہوگا۔ تو ایسا زمانہ آنے والا ہے جبکہ مسجدوں کا آنا جانا، مسجدوں میں آنا، اور مسجدوں میں وہی لوگ آتے ہیں جو دینداری رکھنے والے ہیں۔ تو صحیح بھی ہے، بعض احادیث میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ اگر کسی کو آپ کو مسجد کو آتا جاتا ہوا اگر دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان کی گواہی دو، اس طرح کی روایتیں بھی ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ صرف یہ ظاہر داری کو ہی لوگ اپنا لیں گے، بس آ کے بیٹھنا، جمع ہو جانا یا آتے جاتے رہنا مسجد کو ایک کام بن جائے گا، لوگوں کی عادت سی بن جائے گی۔ تو ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے، لیکن اس میں سے ایمان نہیں ہوگا لوگوں میں، مومن کوئی بھی نہیں ہوگا اس میں سے، یعنی مضبوط ایمان رکھنے والا، پکا ایمان رکھنے والا اس میں سے ایک بھی نہیں ہوگا۔ ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں میں حلقے لگا لینا، مسجدوں میں آنے جانے کی عادت ڈال لینا، یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے دینداری کے لیے۔ پہلی جو حدیث میں نے پڑھی ہے درس کے شروع میں، اس میں بھی غور کرنا ضروری ہے۔ آدمی صرف ظاہری بعض اعمال کو اپنا لے یہ کافی نہیں ہے دینداری کے لیے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک تصور کیسا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کو ہم دیندار کہتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی زندگی بدل کے وہ آدمی کیا ہے دین پہ آ گیا، وہ دیندار ہے، تو ایک عام تصور جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے لباس تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ پہلے پینٹ شرٹ ٹی شرٹ وغیرہ پہنتے رہتا، تو ابھی کیا ہے بڑے بڑے جھبے اور بڑی سی ٹوپی کیا ہے وہ لگا لے کے وہ کیا ہے لباس کو بدلتا ہے، نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مسجدوں کا آنا جانا، مسجدوں کے کام میں یا دین کی نسبت رکھنے والے کاموں میں سے کیا ہے وہ آنا جانا اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اتنے سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بھی کیا ہے دیندار بن گیا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں، اس کے سر سے ٹوپی اترتی ہی نہیں کبھی بھی۔ اتنا کیا ہے وہ لباس کے اعتبار سے یا بعض معاملوں کے اعتبار سے تبدیلی لاتا ہے اپنے اندر۔ اور بعض اوقات کیا ہے داڑھی کو بھی برداشت کر لیتا ہے چند دن کے لیے، تھوڑی سی داڑھی بھی کیا ہے وہ بڑھا لیتا۔ وہ برداشت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ فکس نہیں رہتا، معلوم نہیں رہتا کہ اس کا کب ٹائم آئے گا۔ تو بس اتنے کچھ علامتیں دیکھ لیے، اتنی کچھ باتیں ہم دیکھ لیے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ میں کیا ہے بھی بڑا اچھا کیا ہے دیندار بن گیا ہوں، میں سدھر گیا ہوں اور میرے اندر کیا ہے بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں، کچھ معاملات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے داڑھی پہ وار ہوتا ہے، اس کے بعد میں پھر کیا ہے لباس، پھر تمام دوسری چیزیں سب نکل جاتی ہیں اس کی زندگی سے۔ تو یہ اس لیے کہ تھوڑی سی ظاہر داری اپنا کے، تھوڑی سی ظاہر داری کو کیا ہے اختیار کر کے آدمی جو اپنے آپ کو کیا ہے بڑا ایمان والا سمجھتا ہے، وہ اپنے تصور کے اعتبار سے اس کی اپنی دینداری ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے جیسا اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے بتایا، وہ اس طرح کی دینداری نہیں ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دین کو ہی ٹارگٹ کیا گیا، بتایا گیا ہے الدین النصیحہ، دینداری یہ ہے، دین یہ ہے
کہ آدمی خیر خواہ بنے، بھلائی چاہنے والا بنے. کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے. اس حدیث پر ہم غور کرتے ہیں تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دو طریقے سے اس میں آپ کو غور کریں گے تو اس میں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے. کیونکہ شروع کی جو 3 باتیں بتائی گئیں، اللہ کے لیے بھلائی چاہنا، اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، یہ تینوں باتیں کیا ہے؟ اللہ کے حقوق میں آ گئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں یہ باتیں آ گئی. اور ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم، اور جو مسلمانوں کے ذمہ داروں کی خیر خواہی ہے یا پھر عام مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، یہ حقوق العباد میں کیا ہے؟ یہ باتیں آ گئی. تو ایک طریقے سے یہ حدیث حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو سمیٹے ہوئے ہیں. دونوں باتیں یہاں پر کیا ہیں؟ اکٹھا کر دی گئی ہیں. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑی ہوئی باتوں کی بھلائی چاہتا ہے اور تمام مسلمانوں کی بھلائی رکھتا ہے اپنے دل میں، وہی آدمی کیا ہے؟ اصل میں دیندار ہے. تو اگر کسی کی دینداری یہاں سے شروع ہوگی، ان نکات پہ وہ محنت کرے گا اپنے اوپر، ان کے ذریعے وہ آگے بڑھے گا، تو وہ حقیقی معنی میں کیا ہے؟ وہ دیندار بنے گا. حقیقی معنوں میں اس کو ایسا دین ملے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں سے کبھی وہ کیا ہے؟ نہ چھوٹے اللہ کے توفیق سے. تو یہ اصل چیز ہے. دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. یعنی جو ضعیف لوگ ہیں، جو مریض لوگ ہیں، اگر وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کا جو بھی حکم ہے اگر اس کو نہیں ادا کر سکتے ہیں مرض کی وجہ سے اور یا کمزوری کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں تو وہاں پر کیا بات ہے یہ دیکھیے غور کرنے کی. اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر وہ اللہ کی بھلائی چاہنے والے ہیں اور اللہ کے رسول کی وہ بھلائی چاہنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان پر کوئی حرج نہیں. یعنی آدمی اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہی، یا پھر وہ سخت کیا ہے؟ مرض میں ہے، یا پھر اتنا کمزور ہے کہ وہ اللہ کے احکامات ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن اتنے پر ہی چھوڑا نہیں گیا ہے، مگر اس کا دل کیا ہے؟ اللہ کے معاملے میں بھلائی والا ہے، اللہ کی وہ بھلائی رکھتا ہے دل میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بھلائی رکھتا ہے، بھلائی کا ارادہ ہے اس کے دل میں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے. اس کا دل بھلا ہے، اس کا دل صاف ہے اللہ کے معاملے میں اور اللہ کے رسول کے معاملے میں. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ واللہ غفور الرحیم، تب تم کیا ہے؟ اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے ان 2 کنڈیشن میں. ایسا نہیں کہ عمل نہیں کر سکتا ہے چلو معافی، ایسا نہیں. دل میں کیا ہے؟ اللہ کی بھلائی ہوگی اس کے، تب جا کے. آدمی روزہ نہیں رکھ پا رہا کمزوری کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، یا پھر آدمی کوئی بھی عمل نہیں کر پا رہا، نماز نہیں پڑھ پا رہا، یا کوئی بھی ایسا عمل جو کیا ہے اس کا وہ بدنی اعمال کا جو تقاضا کرتے ہیں، تو اگر وہ اس سے نہیں بن پا رہا تو پھر اس کے دل پہ بات لوٹے گی. جس کو اس حدیث میں دینداری کہا گیا ہے اس کو چیک کیا جائے گا، وہ چیز ہے وہ پائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو کیا ہے؟ وہ معاف کر دیا جائے گا. نہیں اگر آدمی خوش ہو رہا ہے اس چیز پہ کہ چلو روزے سے جان چھوٹی، چلو کیا ہے سفر کرتا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی چلو روزے سے جان چھوٹ کے، اگر یہ سوچ رہا تو پھر کیا ہے؟ اس کا دل مومن نہیں ہے، اس کا دل اللہ اور اللہ کے رسول کی بھلائی چاہنے والا نہیں ہے. تو کوئی بھی عذر بنا کے آدمی اگر اللہ کے کسی حکم سے وہ دستبردار ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو جان چھوٹی، تو پھر ایسی حالت میں وہ دیندار نہیں ہے. تو دل میں اللہ کی بھلائی رہے گی، اللہ کے رسول کی بھلائی رہے گی، تو اس کو افسوس بھی رہے گا اس بات کا کہ میں یہ فلاں کام کیا ہے؟ نہیں کر پا رہا ہوں. تو ایسے ہی بندے کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرے گا. ایسا ہی بندہ کیا ہے؟ اللہ کے یہاں معذور ہے. تو یہ آیت جو نازل ہوئی بعض ایسے صحابہ کے تعلق سے جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نہیں جا سکے، کسی شدید ضرورت کی وجہ سے، کسی عذر کے بنا پر
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، کیونکہ ان کو اس بات کا غم تھا، اس بات کا ان کو ملال بھی تھا کہ وہ اس عظیم کام میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس سے وہ معذور ہیں، اس بات کا بڑا غم تھا ان کو. تو تب اللہ نے کیا آیت نازل فرمائی، اس کے ایسے لوگوں کی طرف اللہ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا. تو معلوم یہ ہوا، تو یہ اصل دینداری ہے. جب آدمی کے ہاتھ پیر بند ہو جائیں تو جو لوگ صرف ظاہر داری کو دین سمجھتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے اس میں، کہ بعض رسوم کو ادا کر لینا، بعض معاملات کو کیا ہے کر لینا، اس کو اگر وہ اصل دین سمجھتے ہیں، وہ دین کا حصہ ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اسی کو دینداری سمجھتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. تو جب ان کے ہاتھ پیر سن ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، تو پھر وہ کس معنی میں، کس بات کی وجہ سے دیندار کہلائیں گے؟ پھر تب کیا ہوگا؟ تب کون سی بات کی وجہ سے دیندار بولیں گے ان کو؟ تو اصل یہی بات ہوگی، وہ اللہ کی بھلائی چاہنے والے اگر ہیں اور رسول کی بھلائی چاہنے والے اگر ہیں تو یہی حقیقی معنی میں دینداری ہے. اس کے ساتھ اگر آدمی اعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ آدمی عمل صالحہ بجا لاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. اگر آدمی دل میں کیا ہے خلوص نہ رکھتے ہوئے اور اللہ اور رسول کی بھلائی کا ارادہ نہ رکھتے ہوئے، دل کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے صاف نہ کر کے آدمی ڈھیر سارے اعمال کر لے، تب بھی کیا ہے وہ کسی بھی طرح کا عمل نہیں کرنے والا ہی کیا ہے وہ کہلائے گا. ایک اور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کاتبین سے کہتے ہیں، جب مسلمان آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کاتبین سے، فرشتوں سے کیا ہے فرماتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے صحت مندی میں جو بہترین اعمال کرتا تھا اس کے مطابق اس کے لیے لکھتے جاؤ. یعنی ایسا آدمی جو پہلے سے پابند ہے، بیمار پڑنے سے پہلے، معذور ہونے سے پہلے پابند ہے، اور اس کا دل کیا ہے لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے خیر خواہی میں، اللہ کے رسول کے خیر خواہی میں لگا ہوا ہے، تو ایسا آدمی ہے جب اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، وہ جب کچھ نہیں کر پاتا ہے، جب اتنا وہ مجبور ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے وہ اعمال کا ثواب لکھو جب وہ صحت مندی میں کرتا تھا. تو دیکھیے کتنی بڑی عظیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے ایسے بندے کے لیے. اور جو صحت مندی میں ہی عمل نہ کرے، جو صحت مندی میں ہی اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ فرما بردار نہ ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اب وہ سوچے کہ میری بیماری ہے، میرا عذر ہے، تو نہیں، یہ عذر نہیں ہے، کیونکہ جب صحت کی حالت میں تھا تب تو کیا ہے اس نے کچھ کیا نہیں. اب وہ اگر بڑھاپے کو اپنے یا پھر اپنے مرض کو یا پھر کیا ہے اپنی کسی بیماری کو وہ وجہ بناتا ہے، تو یہ وجہ نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے کیا ہے فرما بردار ہے ہی نہیں. تو صحت مندی کی حالت میں جو آدمی کیا ہے ایمان والا بن جائے اور صحیح اعمال کو کیا ہے پورا کرنے والا بنے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرما رہا، بندوں کو، فرشتوں کو حکم دے رہا کہ ایسے بندوں کے لیے وہ اعمال لکھو جو وہ صحت مندی میں کرتا تھا. یعنی آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ابھی بیماری میں، مسجد کو نہیں آ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تب بھی کیا یہ برابر لکھے جا رہے ہیں. 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے وہ نہیں آ رہا، 5 وقت کی نمازوں کی کیا ہے اس کے اندر ثواب اس کے کاتبین کیا ہے لکھ رہے ہیں، روزے کا بھی لکھ رہے ہیں، ہر عمل کا لکھ رہے ہیں. تو یہاں تک کہ میں اسے شفا دے دوں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے اس حالت میں کہ میں جب تک اس کو شفا نہ دوں، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے، تب تک اس کے عمل بھلے ہی کتنے سال گزر جائیں، تب تک اس کو عمل کرنے والوں کا ہی ثواب ملے گا. تو یہ صرف اس لیے کہ وہ صحیح معنوں میں دیندار ہے، وہ کیا ہے صحیح معنوں میں وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے، وہ دین کا صحیح معنوں میں کیا ہے فرما بردار ہے. اس لیے ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں من خرج حاجا فمات، اگر کوئی حج کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کی وفات ہو گئی، کتب اللہ لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے حج کرنے کا ثواب لکھے گا. یعنی حج ابھی ہوا نہیں، اس کا نکلا تھا ارادے سے، لیکن راستے میں ہی کیا ہے وہ انتقال کر گیا،
تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے حج کا ثواب کیا ہے اس کو قیامت کے دن عنایت فرمائے گا. بھلے ہی دنیا میں وہ کیا ہے حاجیوں میں شمار نہ ہو، اس کو حاجی نہ بلائیں لوگ، پھر بھی کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پورا ثواب دے گا حج کا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عمرہ کے لیے نکلے اور وہ فوت ہو جائے عمرہ کرنے سے پہلے ہی، تو اس کے لیے بھی کہا گیا کتب اللہ لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ. تو اس کے لیے کیا ہے قیامت کے دن عمرے کا ثواب ہے. اسی طریقے سے ومن خرج غازیا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے نکلے اور فمات، اور وہ کیا ہے فوت ہو جائے، کتب اللہ اجر الغازی الی یوم القیامہ. تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو غازی کا، اس کو پوری طریقے سے کیا ہے اللہ کے راستے میں جد و جہاد کرنے کا پورا ثواب اس کو قیامت کے روز کیا ہے لکھا جائے گا. تو یہ صرف اسی لیے کہ اس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے، اللہ کے رسول کے لیے اس نے اپنے دل کو خالص کیا ہے، تب جا کے یہ معاملہ ہے. اگر کچھ اور معاملہ ہے تو پھر یہ بات نہیں ہے. تو یہ طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. تو غور کرنے والی بات ہے کہ ایک مومن اور ایک ایمان والا یہ کتنا کیا ہے خیر سے بھرا ہوا ہوتا ہے اللہ کے معاملے میں اور اللہ کے دین کے معاملے میں. تو یہ غور کرنے کی بات ہے. ایک اور حدیث ہے بڑی عجیب، اس میں کیا ہے ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے حضرت جابر کو، یا جابر اما علمت ان اللہ عز و جل، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے کیا کیا، کیا تم جانتے ہو، احیا اباک، اللہ نے تمہارے والد کو زندہ کیا. اس سے فرما رہے حضرت جابر سے، اللہ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور پوچھا، کیونکہ ان کے والد شہید تھے، تمنو علی، ان کو زندہ کیا اللہ نے اور پوچھا کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تمہاری کیا آرزو کیا ہے، مجھ پہ پیش کرو، میرے سامنے تمہاری آرزو ظاہر کرو. دیکھیے کتنی عجیب بات ہوتی ہے مومن کی. وہ فرماتے ہیں فقال، انہوں نے کہا اللہ سے، اردو الی دنیا، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، فقتل، اور میں دوبارہ قتل کیا جاؤں تیری راہ میں. میں دوبارہ کیا ہے اب تو اجر لینے کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تیری کیا خواہش ہے ظاہر کر دے. انہوں بول رہے ہیں کہ نہیں میں کیا ہے دوبارہ دنیا میں جاؤں، میری خواہش یہ ہے کہ میں دنیا میں جاؤں اور دوبارہ اللہ کی راہ میں کیا ہے میں دوبارہ تیری راہ میں کیا ہے میں قتل ہو جاؤں، مرتن اخرى، یعنی دوبارہ میں کیا ہے پھر مار دیا جاؤں تیری راہ میں. تو دیکھیے یہ کیسی خیر خواہی ہے، یہ کتنی زیادہ وفاداری ہے کہ ابھی تو کیا اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو کے آئے ہیں اللہ کے یہاں، اور اللہ نے کیا ہے اجر کے لیے پوچھا، تو بول رہے ہیں کہ دوبارہ پھر دنیا میں بھیج دے اور پھر میں کیا دوبارہ مارے جاؤں تیرے راستے میں. تو یہ ایسا بندہ ہی بولے گا جس میں کیا ہے اللہ کے لیے فرما برداری اور اللہ کے لیے خیر خواہی، جس کے دل میں کیا ہے کوٹ کوٹ کے بھری ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کیا ہے میرا حکم ہے، میں نے یہ طے کر لیا ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی کو یعنی جو فوت ہو جائے میں اس کو کیا ہے لوٹایا نہیں کرتا میں دنیا کی طرف. تو یہ بڑی عجیب مثال ہے اس بات کی، بندے کے خیر خواہی کی، کہ آدمی کیا ہے اللہ کے یہاں پر آنے کے بعد میں بھی اجر کے وقت میں بھی کیا ہے اللہ سے یہی مانگے کہ میں کیا ہے دوبارہ تیرے دین کے لیے شہید ہو جاؤں، تیرے راستے میں کیا ہے میں پھر کیا ہے دوبارہ کٹ جاؤں، دوبارہ مر جاؤں تیرے راستے میں. تو یہ بڑی عجیب مثال ہے دیکھیے صحابہ کی. تو یہ کتنا کیسی خیر خواہی ہے ہمارے لیے، کیا ہے ایک اچھی مثال ہے خیر خواہی کے تعلق سے. ایک اور حدیث ہے، اس میں بھی اچھی برت ہے ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک بار صحابہ سے مخاطب ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بینما انا نائم، میں سو رہا تھا، رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم،
اور مجھ پر کچھ لوگوں کو کیا ہے پیش کیا گیا، وعلیہم قمیصن، یعنی کچھ لوگ میرے سامنے اس حالت میں آئے کہ ان کے اوپر قمیصیں تھیں، یعنی کرتا، تو کرتے پہنے میں کچھ لوگ، اور وہ کرتے کا حال ایسا تھا کہ کسی کا سینے تک ہے، کسی کا کیا ہے وہ آدھا ہے، کسی کا کیا ہے پورا ہے، اس طریقے سے الگ الگ طریقے سے کیا ہے لوگوں کو پیش کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ کرتے پہنے ہوئے تھے۔ اور فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اچانک فعرض علیہ عمر، اچانک حضرت عمر کو پیش کیا گیا میرے سامنے، حضرت عمر کو پیش کیا گیا میرے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلیہ قمیص یجرہ، ان کی قمیص کیا ہے وہ گھسڑ رہی تھی، اتنی بڑی قمیص کہ وہ گھسڑتے جا رہی تھی، ان کی حضرت عمر کی۔ تمام لوگوں کا دوسرا حال تھا، کسی کا کم ہے، کسی کا تھوڑا زیادہ، اس سے تھوڑا زیادہ، لیکن جب حضرت عمر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب میں، تو ان کی قمیص اتنی بڑی کہ وہ کیا ہے وہ زمین گھسٹ رہی ہے، اتنی بڑی۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ پھر اس کی کیا تعبیر ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہے، یہاں قمیص سے مراد کیا ہے؟ پھر حضرت عمر کو جو اس حالت میں آپ نے دیکھا کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، یہ حضرت عمر کی دینداری ہے، یہ کیا ہے حضرت عمر کی دینداری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دینداری سب کی برابر نہیں ہوتی ہے، آدمی جتنا زیادہ خیر خواہ ہے، جتنا زیادہ وفادار ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس کے حساب سے اس کی دینداری ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کے بارے میں ان کی فضیلت میں حدیث دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ ان کی قمیص اتنی بڑی ہے، یعنی ان کے اندر اتنی زیادہ دینداری بھری گئی ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ ان کی قمیص کیا ہے وہ کیا ہے راستے سے گھسٹ رہی ہے، اس حالت میں ان کی دینداری ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم اور ترمذی کی روایت ہے جو میں نے ابھی پڑھی، اور اس سے پہلے کی جو روایت ہے وہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت پر، میرے امتیوں میں سے میری امت پر سب سے زیادہ جو مہربان ہوئے ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں، یعنی حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ لوگوں پر مہربان، سب سے زیادہ کیا ہے اللہ کے رسول کی امت کو چاہنے والے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اور اللہ کے احکام کے معاملے میں، دین کے حکموں کے معاملے میں سب سے زیادہ جو سخت ہیں وہ حضرت عمر ہیں۔ تو دونوں کی تعریف، دونوں باتیں ہیں شروع کی حدیث میں جو میں نے سٹارٹنگ میں جو حدیث پڑھی ہیں، دیکھیے دونوں باتیں ہیں اس میں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ اس میں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے، تو دونوں دینداری سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ ویسے تو صحابہ میں تمام چیزیں ہیں، صحابہ میں تمام قسم کی خوبیاں ہیں، لیکن کوئی کسی چیز میں آگے، کوئی کسی چیز میں کیا ہے آگے ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق لوگوں پر رحم فرمانے کے معاملے میں آگے ہیں، یعنی حقوق العباد میں وہ بہت زیادہ آگے ہیں دوسروں سے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں بات یہ آتی ہے کہ وہ زیادہ سخت ہیں دین کے احکام کو لاگو کرنے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، دین کے سختی کے معاملے میں کیا ہے وہ زیادہ کیا ہے سخت ہیں۔ تو دونوں کی دینداری کی تعریف ہو رہی ہے، اصل میں دونوں کی کیا ہے دینداری کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو صحابہ جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے تعلق سے تو وہ بڑے ہی کیا ہے خیر خواہ ہیں اللہ کے رسول کے اور تمام مسلمانوں کے۔ یہ تمام چیزیں جو 5 چیزیں میں نے شروع میں آپ کو گنوائی ہیں، ویسے تو اگر ان 5 باتوں کو الگ الگ سے دیکھا جائے تو ایک الگ الگ عنوان ہے، اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، اور پھر ائمہ کے لیے اور مسلمین کے لیے، یہ 5 عنوان بنتے ہیں۔ تو یہ جو درس میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں، یہ صرف یوں سمجھیے صرف اس حدیث کے مضمون کو چھیڑ رہے ہیں ہم لوگ، اس کو پورا عنوان بنا کے نہیں، ورنہ اتنے احکامات آپ کو اس کے تعلق سے ملیں گے کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں، اتنی چیزیں آپ کو ملیں گی
کہ یہ ایک رات کافی نہیں ہے اس کو سننے کے لیے، اتنی ڈھیر ساری باتیں اس سے تعلق سے آپ کو ملیں گی۔ تو ہر ایک ایک چیز ایک ایک عنوان کا حق رکھتا ہے، اور اس میں کئی ساری معلومات اور کئی ساری احکامات اس میں ہیں۔ تو میں صرف حدیث کے مضمون کو اس سے جو ملتی جلتی باتیں ہیں اجمالاً کیا ہے ذکر کرتے چلا جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج کا جو درس ہے یہ اسی پر ہے کہ صرف اس حدیث سے جو ملتی جلتی باتیں ہیں آپ کے سامنے وہ اجمالاً کیا ہے ذکر کی جائیں گی۔ تو یہ پانچوں باتیں دیکھیے آپ، حضرت عمر کے تعلق سے ایک بات اور میں بتاؤں آپ کے تعلق سے، ان کے تعلق سے، جیسے صحیح بخاری میں ہے، دیکھیے کیسی خیر خواہی ہے تمام مسلمانوں کی بھی آپ دیکھیے حضرت عمر کی طرف سے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے بعد ابوبکر صدیق نے مجھے بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ جنگ یمامہ میں، یعنی صدیق حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے رائے دیتے ہیں، حضرت عمر نے مجھے کہا ہے کہ جنگ یمامہ میں کثیر حفاظ قرآن کیا ہے شہید ہو گئے ہیں، اگر حفاظ قرآن کی شہادت کا یہی عالم رہا تو قرآن کا کافی حصہ ضائع ہو جائے گا، اس بات کا خدشہ ہے، اس لیے قرآن کو یکجا کر لینا چاہیے، قرآن کو کتابی شکل میں بنا دینا چاہیے، کتابی شکل اس کو دے دینی چاہیے۔ تو یہ رائے دینے والے بھی سب سے پہلے کیا حضرت عمر ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت زید بن ثابت کے سامنے ان کے رائے کا ذکر کر کے پھر اس کام کی ذمہ داری حضرت زید کو وہ سونپتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے اس امت کے لیے، آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے جو اس پر سوچنے والے ہیں، سب سے پہلے رائے دینے والے حضرت عمر ہیں، اور یہ پانچوں باتیں اس کے اندر ان کی اس رائے میں پائی جاتی ہیں جو اس حدیث میں نے ذکر کی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہوگا حضرت عمر کی طرف سے، کیونکہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی وحی ہے، تو اللہ کے احکامات محفوظ ہو گئے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کو محفوظ کیا جا رہا، تو اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہو گئی، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیا ہے حفاظت ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے یہ رائے دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا ہے بھلائی کا معاملہ فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہیں تو ان کو ایک اچھی رائے دے کر، ایک اچھی بات بتا کر ان کا حق بھی انہوں نے کیا ہے ادا کر دیا، یعنی ایک اچھی بات بتائے خلیفہ کو کہ ان کو توجہ دلائے اس بات پہ، تو خلیفۃ المسلمین کے ساتھ کیا ہے بھلائی کا معاملہ ہو گیا۔ اور جب اللہ کی کتاب کو جمع لیا گیا، اس کو یکجا کیا گیا، تو تمام امت اس کو پڑھتی ہے، اس سے کیا استفادہ کرتی ہے، کتنی آسانی اس میں ہے، تو تمام مسلمانوں کی بھلائی بھی اس میں آ گئی۔ تو حضرت عمر کی ایک رائے میں پانچوں باتیں ملتی ہیں، غور کیجئے پانچوں باتیں ملتی ہیں، تو پانچوں اعتبار سے دیندار، پانچوں اعتبار سے کیا ہے خیر خواہی، اللہ کی بھی، اللہ کی کتاب کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی، اور خلیفہ کی بھی خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کی بھی۔ تو کیسی دینداری ہے، تبھی تو کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خواب کا معاملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، تو کتنی زیادہ کیا ہے دینداری حضرت عمر کے اندر آپ دیکھیے۔ تو لگ بھگ تمام صحابہ میں ایسے تھے، لیکن میں نے جیسا کہا کہ کسی کے اندر کوئی چیز زیادہ اور کسی کے اندر کوئی چیز زیادہ، تو بڑے خیر خواہ تھے صحابہ۔ اس حدیث کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی اسلاف میں سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ کبھی کبھی کسی کی زبان پہ ایسی باتیں آ گئیں کہ تمام امت کی کیا ہے خیر خواہی ہو گئی اس میں۔ جیسے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے ابھی حضرت عمر کی دی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمانے کا، ان کے احادیث کو جمع کرنے کا کام، اس کا خیال سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ کو بلا کر اس کام پہ وہ لگاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، قرآن کو تو کیا ہے جمانے کا کام ہو گیا ہے، اس کو کتابی شکل دینے کا، اب اس کے بعد آپ کیا ہے احادیث کو جمانے کا کام شروع کریں۔ تو دیکھیے اس حکم میں کتنی خیر خواہی ہے امت کے لیے، اور دین کے اعتبار سے کتنی خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں۔ تو بخاری شریف ہم پڑھتے ہیں،
تمام دنیا میں کیا ہے قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، اس کو کیا ہے پڑھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ اعتماد اللہ کی کتاب کے بعد اس پر کرتے ہیں۔ تو بخاری شریف ایسے ہی نہیں بنی ہے، اس پر بھی امام اسحاق بن راہوی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے ایک بار امام بخاری سے فرمایا کہ کاش آپ ایک ایسی کتاب تیار کرتے جس میں صحیح صحیح احادیث اکٹھا کر دیتے اللہ کے رسول کی، اور ایک جامع اور مختصر کتاب، ایک ایسی کتاب آپ تصنیف فرماتے جس سے کیا ہے لوگوں کو صحیح احادیث کا پتہ چل جاتا، لوگ کیا اس سے فائدہ اٹھاتے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ رجحان دلانا تھا امام اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس پر امام بخاری نے کیا ہے کام شروع کر دیا، اور بخاری کی کیا ہے تکمیل انہوں نے فرمائی۔ تو تمام امت کے حق میں دیکھیے اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا احسان ہے، کتنی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ احادیث کا معاملہ کتنا کٹھن ہوتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں، حدیثوں کو جمع کرنا، اس کو پڑھنا، صحیح ضعیف اس کی تحقیق، کتنی پیچیدگیاں اس میں ہوتی ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن یہ اسحاق بن راہوی تھے جنہوں نے اس بات کا خیال فرمایا کہ اس میں عام لوگوں کی خیر خواہی ہو جائے اور عام لوگوں کو کچھ بھلا، عام لوگوں کا بھلا ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے نسبت سے۔ تو انہوں نے امام بخاری کو کی توجہ اس کی طرف دلائی، اور ان کا ایک جملہ دیکھیے آج تمام امت پر کتنا بھاری پڑا ہے، اور تمام امت کے لیے کتنی آسانیاں ہوئی ہیں کہ بخاری شریف ترتیب پائی۔ تو اسی طریقے سے 200-250 سال پہلے ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہم سنتے ہیں یا ہم میں سے بعض لوگ جانتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اعجاز یہ ہے امت میں کہ سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کرنے والے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اتنے 100 سالوں کے بعد میں کسی نے ایک کام نہیں کیا، اس کو کرنے جا رہے ہیں، تو کتنی بڑی کیا ہے، کتنا بڑا چیلنج اور کتنی بڑی کیا ہے پریشانی ان کے سامنے تھی۔ تو جب انہوں نے سب سے پہلے ترجمہ فارسی میں ہوا قرآن مجید کا، مکمل ترجمے کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تاریخی کتابوں کو ہم کھنگالتے ہیں تو ملتا ہے کہ بعض آیتوں کا ترجمہ کر کے کیا ہے فتوے میں نقل کرتے تھے علماء، لیکن پورے قرآن مجید کو کتابی شکل میں ترجمے کے ساتھ کیا ہے اس کا اہتمام کسی نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ کام کرنے والے شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں۔ تو ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ اب تک امت میں کسی نے کیا نہیں، ایک بڑا چیلنج، اور اس کا رد عمل کیا ہونے والا وہ معلوم نہیں، وہ تو خطرے سے خالی نہیں تھا۔ آج اگر قرآن مجید کا کوئی ترجمہ کرتا ہے تو اس کی تعریفیں ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے علماء کے فہرست میں آ جاتا ہے، لیکن ان کے معاملے میں اتنی آسانی نہیں تھی۔ جب انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا تو ہر جگہ سے کفر کے فتوے لگے ان کے اوپر کہ اس نے قرآن کو فارسی میں لکھ دیا، اس نے کیا قرآن مجید کو فارسی میں لکھ دیا۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے وقت لگا ہے امت کو، بڑی آزمائش ہوئی، جہاں وہ نماز کو جاتے تھے مسجد پر گھیرا کر لیے لوگ، اور واقعات ایسے بھی آتے ہیں کہ ان کی جان لینے کے لیے کیا ہے لوگ پیچھے لگ گئے ان کے، یہاں تک کہ ایک شخص نے ایک ٹہنی توڑ کے ان کے سر پہ مارا تو کیا ہے ایسے خون نکل گیا پیشانی سے۔ یہ کس کا بدلہ ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کا بدلہ ہے، قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کا یہ انعام ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنی خیر خواہی ان کے یہاں تھی کہ اتنے اپنی جان کو اور اپنے معاملوں کو کیا ہے وہ داؤ پہ لگا کے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس امت میں خاص طور سے ہندوستان کے ماحول کے تعلق سے، ہندوستان میں اگر کیا ہے لوگ توحید پہ آنا ہے اور ان کے اندر صحیح معنوں میں دینداری آنا ہے اور صحیح معنوں میں کیا ہے وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بننا ہے، تو سب سے پہلے قرآن مجید کو وہ سمجھ کے پڑھنے والے بنے۔ اس غرض سے انہوں نے کیا ہے یہ جوخم کیا ہے انہوں نے اپنا لیا، اور ایسا کام امت میں سب سے پہلے انہوں نے کیا جو کوئی دوسرے کیا ہے ان سے پہلے ابھی تک نہیں کیے تھے۔ تو قرآن مجید کا فارسی ترجمہ، کیونکہ اس وقت فارسی حکومت کی زبان تھی ہندوستان کی، تو پھر ان کے کیا ہے انہی کے بچوں نے، لوگوں کو وقت لگا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ غلط نہیں ہے ایسا کرنا، تو وقت لگا لوگوں کو،
امت کے علماؤں کو اور عوام کو سمجھنے کے لیے وقت لگا. جب لوگ سمجھ گئے تو پھر ان کے جو اولاد میں سے انہی کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اردو میں سب سے پہلے ترجمہ کیا. پھر بعد میں کیا ہے ہاتھوں ہاتھ اس پر کام شروع ہو گیا. لوگ کیا ہے اس پر کیا ہے جم گئے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول ایسا ہے کہ یہ سب سے بڑے ثواب جاریہ کے کام میں سے ہے. تو شروع کرنے والے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو سوچئے کہ خیر خواہی کا کیا معاملہ ہے. ان کا امت کے تعلق سے کتنا بڑا احسان ہے امت کے معاملے میں کہ ایسا کام اپنی جان کو کیا ہے اپنی جان کو انہوں نے کیا ہے داؤ پہ لگا کے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کو کیا ہے لوگ علماء کی لسٹ سے نکال کے ان کو کیا ہے محدث کی لسٹ سے نکال کے کیا ہے کافر قرار دیں گے. ان باتوں کو وہ پرے رکھتے ہوئے امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آج ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ 200-250 سال پہلے جو اندھیرا تھا ہندوستان میں دین کو لے کر اور علم کو لے کر آج وہ نہیں ہے. اور اس کی شروعات ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے بھی ہے, ان کے قرآن مجید کے ترجمے سے بھی ہے. تو بعض اسلاف ایسے گزرے ہیں جنہوں نے واقعی کیا ہے دین کی خیر خواہی کا کام انجام دیا ہے. تو یہ دین کے ساتھ اور امت کے ساتھ خیر خواہی ہے. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی اسی صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے رسول کے رفیق ہوتے ہیں, ان کے دوست ہوتے ہیں, ان کے ساتھ رہنے والے. ونصروہ اور رسول کی مدد کرنے والے, رسول کی مدد کرنے والے, ان کے کام میں ان کے معاملات میں کیا ہے ان کی مدد کرنے والے. واتبع النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اور جو نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا جو دین ہے اس کی پیروی کرنے والے. اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون, یہی فلاح پانے والے ہیں. تو کیا کنڈیشن ہے اس میں ایمان والے کے لیے, کیا کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہیں, وہ اللہ کے رسول کو دوست ماننے والے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے, تو صحابہ ہیں. اور اگر ہم ان کے بعد والے ہیں تو ہم ان کو دوست مانیں گے, ان کو دوست مان کے چلیں گے اور ان کی خیر خواہی کریں گے. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, اور ان کی مدد کریں گے, اور ان کی مدد کریں گے. ان کی مدد یہ ہے کہ ان کے لائے ہوئے دین کی مدد, ان کے لائے ہوئے دین کے معاملات میں مدد, جیسا کچھ مثالیں آپ کے سامنے ابھی گزری ہیں. اور پھر وہ اتباع کرنے والے اس ہدایت کی, اس نور کی جس کو نبی لے کر آئے ہیں. اگر یہ کام کسی کے پاس ہیں, اگر کوئی یہ کام کرتا ہے, یہ معاملہ اگر کسی کا ہے تو ایسے ہی لوگ کیا ہے فلاح پانے والے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ دیندار نہیں ہے. انہی کنڈیشنز کے معاملے میں, انہی باتوں کے معاملے میں آدمی اپنے آپ کو کیا ہے دیندار تصور کرے. اگر وہ رسول کی مدد نہیں کرنا چاہتا ہے, اللہ کی مدد نہیں کرنا چاہتا ہے, اللہ کے دین سے اسے کچھ غرض نہیں ہے, بس وہ برائے نام ہے, تو پھر واقعی وہ دیندار نہیں ہے. بھلے ہی وہ کچھ رسوم کیا ہے وہ ادا کر لے اسلام کے نام پر. تو حقیقی معنی میں ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو دوست رکھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں. ایک اور مثال اس پر دے کے میں آگے بڑھتا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھیے صحابہ کی خیر خواہی کا معاملہ کیسا ہے. تو ایک صحابی کو بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں, تو وہ ان کا نام ہے حضرت خارجہ بن زید. تو ان کو بلائے, ان کے والد کو, معاف کیجیے, ان کے والد کو کیا ہے بلائے. تو حضرت خارجہ بن زید وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا. یہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے. اور بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہاں اہل کتاب تھے نہیں مدینے میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم اہل کتاب کی زبان سیکھو, کیونکہ میں ان کو اپنی کتاب پر امن والا نہیں پاتا ہوں. میں ان کو اپنی کتاب پر, یعنی وہ ان سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ, اللہ کی شریعت کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کریں گے, ایسی ان سے امید نہیں ہے. اس لیے تم ان کی زبان سیکھو.
تم کیا ہے ان کی زبان سیکھو، کیونکہ تورات کا بھی کیا ہے وہ درس دیتے تھے، تورات کو عام کر کے رکھا تھا انہوں نے لوگوں میں، تو اس اعتبار سے بھی وہ جھوٹ بولتے تھے، ایسی باتیں تورات کی طرف منسوخ کرتے تھے جو اس میں نہیں تھی، تو یہ معاملات بھی تھے اس میں۔ تو دیکھیے اتنا کہنا تھا صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کہتے ہیں کہ 15 دن بھی نہیں گزرے کہ انہوں نے ان کی زبان سیکھ لی، یعنی 15 دن بھی نہیں لگے ان کو دوسری قوم کی زبان سیکھنے کے لیے، 15 دن بھی نہیں گزرے کہ تیار ہو گئے ان کی زبان سیکھ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں ان کا کیا ہے شمار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں کیا ہے ان کا شمار ہو گیا، لکھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھنے لگے، اور اہل کتاب کی کتابیں پڑھ کے سنانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 ہی دن میں۔ تو دیکھیں کتنی اجلت سے کام لیتے تھے صحابہ، کتنا جلدی کیا فرما برداری کرتے تھے اللہ کے رسول کی بات کی۔ تو اگر ایسے ساتھی ہیں، ایسے مدد کرنے والے ہیں، تو تبھی ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ 23 سال میں کیا ہے پوری دنیا بھر میں کیا ہے پیغام اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے پھیل رہا ہے۔ تو ایسے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے خیر خواہی کرنے والے، تو ایسے بھلائی کرنے والے، تو یہ صحابہ کا معاملہ ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، جب ہم تاریخ میں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ تو یہ یہاں پر یہ چیز ہے نوٹس کرنے کی کہ یہ حقیقی معنی میں کیا ہے اللہ کی بھلائی چاہنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی بھلائی چاہنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، کیونکہ اب تک جو معاملات ہوئے ہیں وہ صحابہ کے تعلق سے آپ کے سامنے بتائے گئے، یا پھر ان کے بعد والے کچھ جو اسلاف ہیں ان کے تعلق سے، تو کچھ چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں، اس دور کے لیے بھی ہیں، کہ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ ایک حدیث اس کے تعلق سے میں کیا ہے بتا کے درس کی جو آخری جو 2 نکات ہیں اس کو میں کور کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ حضرت انس سے روایت ہے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الخلق اعجب ایمانا، صحابہ سے پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سی مخلوق ایمان کے معاملے میں عجیب و تر ہے، یعنی ایسی کون سی مخلوق ہے جس کا ایمان بڑا تعجب خیز ہے، عجیب تر معاملہ ہے ایمان کے تعلق سے۔ تو صحابہ نے کہا قالو الملائکہ، فرشتوں کا ایمان۔ جواب کیا دیے صحابہ؟ فرشتوں کا ایمان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال الملائکہ کیف لا یؤمنون، اللہ کے رسول نے فرمایا ملائکہ وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے، وہ تو اللہ کے ہاں رہتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو دیکھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ان کے ایمان میں کیا تعجب ہے، ان کے ایمان کا معاملہ تھوڑی ہی تعجب کا معاملہ ہے، وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ تو صحابہ نے کہا النبیون، تو پھر نبی ہیں، نبیوں کا ایمان یہ تعجب خیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبیون، نبیوں کا ایمان یہ کیسا تعجب خیز ہے؟ یوحا الیہم فکیف لا یؤمنون، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے، انہی سے تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ تو ان کے بھی ایمان پر تعجب نہیں ہے، ان کے بھی ایمان میں کیا ہے عجیب والی بات نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے کہا قالو الصحابہ، تو پھر صحابہ کرام، صحابہ کا ایمان بڑا تعجب خیز ہے۔ تو صحابہ نے کہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال الصحابۃ مع الانبیاء، وہ تو انبیاء کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کے ایمان میں کیا تعجب ہے؟ الصحابۃ مع الانبیاء فکیف لا یؤمنون، تو وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے، وہ تو انبیاء کے معجزات دیکھتے ہیں، وحی کو نازل ہوتا ہوا وہ محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ وہ تو ایمان لائیں گے، ان کے ایمان میں بھی کیا ہے تعجب والی بات نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن اعجب الناس ایمانا، لیکن ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان تعجب خیز ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ قوم یجیون، یعنی ایسی قوم جو تمہارے بعد آنے والی ہے، من بعدکم، یعنی کہ ایسی قوم جو تمہارے بعد آنے والی ہے، فیجدون کتابا من الوحی، یعنی وہ تمہارے دور کے بھی نہیں ہیں، صحابہ کو بتایا کہ وہ تمہارے دور کے بھی نہیں ہیں، وہ تمہارے بعد کے لوگ ہیں
جن کو اللہ کی وحی کتاب کے شکل میں ملے گی، جن کو اللہ کی جو وحی ہے وہ کتاب کی شکل میں ملے گی اور وہ اس پر ایمان لائیں گے، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَتَّبِعُونَهُ، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی اتباع کریں گے۔ تو یہ بعد والے لوگ ہیں، صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے اہل ایمان جو صحیح معنوں میں دیندار ہیں، صحیح معنوں میں کیا ہے، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ نہیں، ہم لوگ ہی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو واقعی اللہ تعالیٰ اس میں شمار کرے ہم سب کو، تو وہ ایسی قوم جو تمہارے بعد آنے والی ہے جن کو کتابی شکل میں وحی ملے گی، اللہ کی جو وحی ہے وہ کتابی شکل میں ملے گی، فہم عجب الناس ایمانا، وہ ایمان کے معاملے میں تعجب کرنے والے لوگ ہیں، یعنی نہ تو وہ فرشتے ہیں، نہ تو کیا ہے انبیاء میں سے ہیں، نہ ہی وہ صحابہ میں سے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو کتابی شکل میں دین ملے گا تو وہ اس سے جڑیں گے، وہ اس کو اپنائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ تو دیکھیے قرآن مجید کے تعلق سے اور جو بھی دین ہم کو ملا ہے حدیث کی شکل میں، اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے لیے، اس سے جڑنا، اس کو پڑھنا اور اس کی پیروی کرنا کتنا اہم ہے ہمارے لیے۔ تو اس دور کے لوگوں کے لیے یہ ایمان کے لیے شرط ہے، اگر یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو یہ رسول کی خیر خواہی کریں گے، اللہ تعالیٰ جو 5 باتیں میں نے شروع میں بیان فرمائی ہیں جو مسلم کی حدیث میں آئی ہیں، تو ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے کتاب کی اگر وہ صحیح معاملے میں کیا ہے فرما برداری کریں گے تو واقعی کیا ہے ان کا ایمان وہ تعجب خیز ہے، اول الخلق ایمان، جو شروع میں ایمان لائے ان کے مقابلے میں ان کا ایمان کیا ہے بڑا تعجب خیز ہے، تو ان کو کتابی شکل میں ایمان ملے گی۔ تو معلوم یہاں کہ ہم لوگوں کو بھی کیا ہے بد نصیب اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی ہے خوش نصیبی، لیکن وہ ہے اللہ کی کتاب کی نسبت سے ہے۔ اللہ کی کتاب کو اگر ہم اپنا کے چلتے ہیں تو واقعی ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے بھی خوشخبریاں ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں، اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے اور اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے صاف نہیں رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کسی طرح کی خوشخبری نہیں ہے۔ تو یہ ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ تو اب آخری حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حقیقی مومن کون ہے، کیونکہ بات شروع بھی تھی وہیں سے، جیسے میں نے کتاب الزہد کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ مسجد میں لوگوں کا ہجوم ہوگا لیکن ایمان والا کوئی بھی نہیں ہوگا، تو ایمان والا ہے کون، اس کی بھی کچھ باتیں، ویسا تو بہت ساری باتیں کلیئر بھی ہیں اس کے تعلق سے۔ تو ایک اور حدیث اس کے تعلق سے بھی کیا میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فضالہ ابن عبید، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، اپنے آخری حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ مومن کون ہے؟ تو فرماتے ہیں من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے کہ لوگ جس کی طرف سے اپنے نفسوں کو اور اپنے مالوں کو محفوظ سمجھیں، یعنی اپنے مالوں کو اور اپنے نفوس کو اگر کسی سے محفوظ کر لیں تو وہ آدمی کیا ہے، مومن ہے۔ پھر فرماتے ہیں والمسلم، اور مسلم وہ ہے من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے کہ لوگ سلامت رہیں اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے، یعنی اپنی زبان سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانے والا اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانے والا، ایسا آدمی اگر ہے تو وہ مسلم ہے۔ پھر فرماتے ہیں والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور مجاہد وہ ہے اللہ کے راستے میں لڑنے والا، حقیقی معنی میں وہ ہے من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اپنے نفس کے ساتھ لڑتا رہے اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، کیونکہ بہت سارے معاملات اللہ کی اطاعت کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے نفس پر وہ گرا گزرتے ہیں بہت سارے احکامات، تو پھر بھی آدمی اپنے نفس کو سمجھا بجھا کے اپنے نفس کو دبا کے جب اللہ کے معاملات میں وہ داخل ہوتا ہے، اللہ کے معاملات کو پورا کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے،
تو ایسا آدمی بھی کیا ہے مجاہد کہلاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑا ہے اللہ کے لیے۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے حقیقی معنی میں ہجرت کرنے والا وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کر جائے، یعنی خطاؤں اور جیسے ہجرت کرنے والا ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر کی طرف جاتا ہے، تو دین کے اعتبار سے حقیقی معنی میں مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں کو ترک کر کے وہ اللہ کی اطاعت کی طرف کیا ہے آ جائے، یہ مہاجر ہے۔ تو اس میں بھی غور کیجئے، اس میں بھی دونوں باتیں ہیں، اللہ کے حقوق سے بھی اللہ کے حقوق کو بھی بتانے والی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اس میں، اور بندوں کے حقوق کا لحاظ کر کے بھی بتا دیا۔ تو اس کو بھی موازنہ کیجئے مسلم کی حدیث سے جو شروع میں بتایا گیا ہے، تو بالکل ملتی جلتی باتیں ہیں اس کے تعلق سے۔ تو یہ مسند احمد ابن ماجہ کی حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ آخر میں ایک آیت میں پڑھ کے اس درس کو سمیٹتا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنے دین سے پھر جاتے ہو، اپنے دین کو تم ترک کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا۔ اب آگے دیکھیے وہی باتیں جو شروع کی حدیث میں آئی ہیں، نوٹس کیجئے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نئی قوم کو لائے گا، ایک نئی جماعت کھڑی کر دے گا اگر تم دین کو ترک کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ تو وہ کیسے ہوں گے؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ اس سے ان لوگوں سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ کو چاہنے والے ہوں گے اور اللہ بھی کیا ان سے محبت کرے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں، فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ عاجزی کرنے والے ہوں گے مومنین کے لیے، وہ نرم ہوں گے ایمان والوں کے تعلق سے، وہ مسلمانوں کے تعلق سے کیا ہے نرم ہوں گے۔ عزت علی الکافرین، اور کفار پر کیا ہے وہ سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے اور کسی سے نہیں ڈریں گے اس معاملے میں، اور کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے اس معاملے میں۔ تو دیکھیے کیا صفات اللہ نے بتائے، اگر کوئی نئی قوم بھی آئے گی اللہ کی فرما بردار تو ان کے بھی یہی صفات ہوں گی، یعنی جو قوم ہے اگر یہ اب جو موجود ہے اگر یہ چھوڑ دے اللہ کے معاملے کو، دین سے دور ہو جائے، دین کے معاملے کو ترک کر دے، تو اللہ تعالیٰ جو قوم لائے گا سب سے پہلے وہ نئی قوم جو لائے گا وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور پھر وہ اس کے بعد میں مومنین کے معاملے میں نرم ہوں گے وہ، اور کفار پر کیا ہے سخت ہوں گے۔ پھر وہ جد و جہد یعنی خاموش بیٹھنے والے لوگ نہیں بلکہ دین کو لے کر وہ آگے بڑھنے والے اور دین کے لیے کوشش کرنے والے لوگ ہوں گے، اور اس معاملے میں وہ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ تو وہی باتیں اس آیت کو بھی آپ اس حدیث کو جو الدین و نصیحہ والی ہے سامنے رکھ کر غور کیجئے، تو وہی باتیں دین کے اعتبار سے جو الدین و نصیحہ میں کہی گئی ہے وہی باتیں اس آیت میں بھی آپ کو لگ بھگ کیا ہے مل جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں دین والا بنائے، اور جو باتیں بھی اللہ نے اس حدیث میں گنوائی ہے اس پر ہم کو صحیح معنی میں اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔